السلام علیکم دوستو اب حماس کی باری آ گئی ہے۔ حماس نے اسرائیل کے ایٹمی تنصیبات پر میزائل داغ دیے ہیں، اہم ترین ٹینکس پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اسرائیل کے 2 شہر حماس کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ حماس نے نہ صرف فوجیوں کو بلکہ پورے شہروں کو نشانہ بنایا ہے۔ عالمی سطح پر حماس کی جنگی دانش کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ حماس نے پہلے اسرائیل کے حملوں کو اکسایا اور اسرائیل نے جو حملے کیے وہاں مبینہ طور پر حماس نے فوجیوں کے لباس میں پتلے رکھے تھے۔ اسرائیل کو لگا کہ وہ حماس کے فوجیوں کو مار رہا ہے، تاہم وہ پتلے ہی تھے۔ اس طرح اسرائیل کو لگا وہ حماس کو ختم کرنے کے قریب ہے۔ اسرائیل نے اپنا سارا اسلحہ اسی ایک جگہ پر استعمال کر لیا اور اہم ترین ہتھیار بھی استعمال کر لیے، جس کے بعد حماس کی باری آئی۔ جیسے ہی حماس کو معلوم ہوا کہ اسرائیل نے اپنا سارا اسلحہ ایک ہی جگہ پر لگا دیا ہے تو حماس نے تیاری پکڑ لی اور ایک زبردست حملہ کر دیا۔ حملہ 7 اکتوبر کی طرح کیا گیا۔ اسرائیل کو دھوکے میں رکھا گیا۔ جیسے ہی اسرائیل فتح کے جشن منانے لگا، حماس نے میزائل داغ دیے۔ اب تک اسرائیل کو لگ رہا تھا کہ حماس کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں، لیکن حماس نے سب کو حیران کر دیا۔ پھر حماس کے ساتھ حزب اللہ نے بھی حملے کیے۔ دوستو، سب سے پہلے حماس کی عصبی ونگ القسام بریگیڈ نے اسرائیل کے اہم ترین شہر دیمونا کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے صحرا نقب میں واقع دیمونا شہر خفیہ اساد جوہری تصنیفات کی وجہ سے اہم ہے۔ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا، اسرائیل کی جارحیت اور قتل و غارت گری ہولوکاسٹ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ غزہ کے شہری اس جنگ کو فیصلہ کن مارکا سمجھیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ ایک بیان میں حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا، دشمن روز زمینی کارروائیوں کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ہم بھی انتظار میں ہیں کہ دشمن کو نئی قسم کی موت کا مزہ چکھائیں۔ سارے لوگوں کو یقین رکھنا چاہیے کہ فتح ہماری ہوگی۔ حماس کی جانب سے جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ القسام بریگیڈ کے حملے میں اسرائیلی فوج کے 72 بند تباہ کر دی گئی ہیں۔ ادھر حزب اللہ کے بھی اسرائیل فوجیوں پر حملے جاری ہیں، جس میں فوجی گاڑیاں تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب حماس کے سینئر عہدیدار علی براکا کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی فوج کا 3 طرفہ زمینی حملہ ناکام ہو گیا ہے۔ علی براکا کا کہنا ہے کہ غزہ پر حملے میں دشمن کو فوجیوں اور سامان کے لحاظ سے بھاری نقصان ہوا ہے۔ دشمن کئی محاذوں پر فلسطینی مزاحمت کی تیاریاں کردہ جال میں پھنس گیا ہے۔ اسرائیلی حملے پسپا کرنے کے لیے روسی ساختہ ٹینک شکن میزائل اور مقامی طور پر تیار یاسین میزائل استعمال کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ہیلی کاپٹروں سے زخمیوں اور لاشوں کو نکالا۔ اسرائیل فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ شمالی غزہ میں گزشتہ رات کو داخل ہونے والی اسرائیلی فوج اب بھی موجود ہے۔ فلسطینی انکلیو میں فوجی کارروائیوں میں توسیع کی ہے۔ دوستو، دوسری طرف اسرائیل بھی تو باز نہیں آ رہا۔ اسرائیل کی جانب سے اقوام متحدہ کے قرارداد کو ہوا میں اڑاتے ہوئے غزہ پر بحری اور فضائی حملے جاری ہیں۔ اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہم سب کچھ کریں گے۔ اسرائیل وزیر اعظم نے ایک بار پھر غزہ کے شہریوں کو اپنے گھر خالی کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جاری زمینی کارروائیاں جنگ کا دوسرا مرحلہ ہے۔ غزہ کے شہری اپنے گھر خالی کر چکے ہیں۔ اپنے خطاب میں اسرائیل وزیر اعظم کا کہنا تھا، یرغمالیوں کو رہا کرانے کے لیے ہم سب کچھ کریں گے۔ پٹی پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ طیاروں، بحری جنگی جہازوں سے بمباری اور ٹینکوں سے گولہ باری کی جا رہی ہے۔ غزہ پٹی کے اندر جنگ مشکل اور طویل ہو گئی ہے۔ جنگ تو طویل ہوگی، لیکن جس طرح اسرائیل افسران حماس کے قبضے میں آ رہے ہیں وہ بھی دیکھنے کے لائق ہیں۔ دراصل اسرائیل کی جانب سے زمینی حملے کی کمان جنرل جارم شالام کے سپرد کر دی گئی ہے۔ کل رات سرکی البریج میں یہ ٹینکوں کے ساتھ غزہ میں گھس گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے گرفتار کیے جانے کی اطلاعات آنے لگی۔ اب یہ بات کنفرم بھی ہو گئی۔ اسرائیلی امور پہ گہری نظر رکھنے والے مصری صحافی احمد موسیٰ نے بھی ذرائع کے حوالے سے اس کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنرل اپنے متعدد سپاہیوں کے ہمراہ جان بازوں کے پنجے میں آ گئے ہیں۔ کچھ عبرانی ذرائع بھی اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ رات کا زمینی حملہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے، جس میں کئی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک فوجی افسر کی یہ بات بھی عبرانی سوشل میڈیا میں زیر گردش ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کس سے لڑ رہے ہیں اور وہ کہاں سے نکل آتے ہیں۔ مختلف مزاحمتی گروپوں نے اپنی کامیابیوں کی تفصیل میڈیا سے شیئر کی ہے۔ قطائے ابو علی نے شکر قدس کو بتایا کہ ہمارے جان بازوں نے دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیلی نیوز ایجنسی والے کا کہنا ہے کہ یارن شالان کے ساتھ غزہ میں داخل ہونے والی بٹالین اور اس کے سارے سپاہی مارے جا چکے ہیں یا گرفتار ہو چکے ہیں، اس سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ القسام بریگیڈ نے دعویٰ کیا کہ کل رات کیے گئے غزہ میں زمینی حملے کی نیت سے گھسنے والی اسرائیلی فوج کے تینوں طرف سے گھیرے میں لے لیا گیا ہے، جس کے بعد اسرائیلی فورسز سمندر کی طرف بھاگ نکلی۔ اسرائیلی فورسز متعدد ٹینک اور اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ دوسری جانب شدید اسرائیلی بمباری کی وجہ سے زخمیوں کو تباہ شدہ عمارتوں کے ملبوں سے نکالا نہ جا سکا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے مواصلاتی نظام تباہ کیے جانے کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ کے سربراہ ایلن مسک نے غزہ پٹی میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف اداروں کو بذریعہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو،
انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ کیا، لیکن اس پر بھی اسرائیل بہت برہم ہوا۔